السلام علیکم۔ ایک بہت ہی خوبصورت گھر کے ڈرائنگ روم میں ایک خاندان بیٹھا ہوا تھا۔ بہت ہی متمول خاندان تھا۔ ہر طرح کی سہولت انہیں میسر تھی۔ خوبصورت قالین بچھے ہوئے تھے۔ سامنے ایک بہت بڑا ٹیلی ویژن پڑا ہوا تھا۔ ایئر کنڈیشن تھے، گاڑیاں تھیں۔ غرض کہ زندگی کی جو بھی سہولتیں ہوتی ہیں وہ تمام ان کو میسر تھیں۔ میاں بیوی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور بچے قالین پر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میاں بیوی بھی گفتگو میں مصروف تھے کہ اچانک گھنٹی بجی۔ میاں اٹھ کے جانے لگا تو بیٹا کہنے لگا، نہیں پاپا، میں جا کے دیکھ کر آتا ہوں کون ہے۔ تھوڑی دیر بعد بیٹا واپس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، ایک بوڑھی عورت باہر کھڑی ہے جو آپ کو بلا رہی ہے۔ وہ آدمی اٹھتا ہے اور باہر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ انتہائی بدصورت عورت باہر کھڑی ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، یعنی صرف وہ اس کی ایک آنکھ تھی۔ شکل و صورت سے بھی کالی بھجنگ تھی اور بڑی بدصورت تھی۔ بہرحال اس آدمی نے اس کو پہچان لیا کہ وہ اس کی سگی ماں ہے۔ اس نے اسے کہا، ماں تم بار بار یہاں کیوں آتی ہو؟ میرے بچے اگر تمہیں دیکھیں گے تو ان پر کیا بیتے گی؟ تم نہ آیا کرو، تم نہ آیا کرو۔ ماں بیچاری روتی ہوئی چلی گئی اور وہ آدمی اندر آ کے بیٹھ گیا۔ لیکن ذہن میں ضرور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ میں نے ایک غلط عمل کیا۔ بہرحال چونکہ وہ صاحب حیثیت انسان تھا، معاشرے میں اس کا مقام تھا، تو اسے اس بات کا رنج ہوتا تھا کہ جب کبھی ماں اسے ملنے آتی۔ ہوتا یوں تھا کہ اس کی ماں اکثر اسے ملنے آیا کرتی تھی، لیکن وہ ایک طرح کا اپنی ماں کو دھتکار دیتا تھا۔ کچھ دن گزرے، ماں دوبارہ آئی، بچہ پھر باہر گیا، اتفاق سے باپ گھر پر ہی تھا، تو بچے نے پھر آ کر بتایا کہ وہی عورت پھر آپ سے ملنے آئی ہے۔ آدمی باہر نکلا اور فوراً دیکھا تو ماں ہی کھڑی تھی۔ کہا، ماں بار بار کیوں آتی ہو؟ بار بار نہ آیا کرو، تمہیں پتہ ہے میری اپنی مجبوریاں ہیں۔ میں تمہیں کسی اچھے سے اولڈ ہاؤس میں داخل کروا آتا ہوں۔ بہرحال اس نے ماں سے درخواست کی کہ چلیں، میں آپ کو کسی اولڈ ہاؤس میں جہاں پر خواتین رہتی ہیں وہاں داخل کروا آتا ہوں، تمام اخراجات میں برداشت کروں گا، آپ آرام سے وہاں رہیں۔ ماں بیچاری چپ، خاموش۔ خیر اس نے ماں کو بٹھایا اور اسے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آیا جو اس کے گھر سے کم و بیش 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ وقت گزرتا رہا، کبھی کبھی وہ اپنی ماں کو فون کر لیتا تو اب اسے تسلی ہو جاتی، لیکن ایک دن اس کو اولڈ ہاؤس سے فون آیا۔ فون میں بتایا گیا کہ آپ کی ماں شدید بیمار ہے۔ وہ پھر بھی نہ گیا، اس نے ماں کی طرف توجہ ہی نہ کی۔ ماں چند دن بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئی۔ کچھ دن بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ پھر دروازہ کھٹکا اور ایک پوسٹ مین باہر آیا۔ اس نے اسے ایک لفافہ تھما دیا اور وہ پوسٹ مین چلا گیا۔ اس نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک خط لکھا ہوا تھا اور یہ خط اسی ماں کی طرف سے تھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، بیٹا تم جب چھوٹے تھے تو تم کھیلتے تھے، میں خوش ہوتی تھی۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد میں نے تمہاری پوری توجہ سے پرورش کی، تمہاری دیکھ بھال کی، تمہاری تعلیم کی طرف توجہ دی، خاص طور پر تمہارے تعلیمی معاملات پر میں بڑی حساس تھی۔ اس طرح وقت گزرتا رہا، اچانک ایک دن تم کھیلتے کھیلتے گرے، ایک لکڑی کا تختہ پڑا ہوا تھا، تم اس پر گرے اور اس تختے کے اوپر ایک کیل تھا جو تمہاری آنکھ میں چبھ گیا۔ اس کیل کے چبھنے کی وجہ سے تمہیں میں جب ہاسپٹل لے کے گئی، ڈاکٹروں نے تمہارا معائنہ کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ آنکھ
जानवर नहीं हो सकती। सिर्फ एक ही सूरत है कि कोई और आंख इस पर लगा दी जाए। तो बेटा, मैं चूँकि गरीब और कमज़ोर थी, मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरी आंख निकाल कर इसको लगा दें ताकि ये ज़िंदा रहे और अच्छे तरीके से ज़िंदा रहे। और उस दिन से ये माँ एक आंख से महरूम हो गई। तुम्हें रोशनी देने के लिए उसने अपनी रोशनी ज़ाया कर दी और आज तक वो इसी हाल में है। बेटा, मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ, मैं मर जाऊँगी, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती थी कि मैं बदसूरत क्यों हुई। ऐसा क्यों हुआ कि मेरी एक आंख चली गई। वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से थी। माँ की अजीम कुर्बानी, अजीम तरीन कुर्बानी। ज़रूर गौर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।